اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ تمہارے ساتھ ہی جا چکے ہیں البرٹو، اور آج ان کی روانگی کو بھی کئی دن کی مدت گزر چکی ہے۔ تم نے سمجھ لیا تھا کہ وہ لوگ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ البرٹو نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پروفیسر، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اچانک اس کی ٹانگیں بری طرح لرزنے لگیں اور وہ گھاس پھوس کے بستر پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا، اور پھر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نارو اور امکا نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے انہیں اس کے رونے کی وجہ بتائی تو وہ کہنے لگے، اسے اپنے ساتھیوں سے اور اپنے وطن سے بچھڑ جانے کا تو اتنا ملال ہے، لیکن اس نے ہمارے قبیلے کی ان عورتوں کے بارے میں اس انداز میں کبھی نہیں سوچا تھا، اور وہ انہیں اغوا کر کے ان کے ساتھیوں اور ان کے وطن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر کے لے جا رہا تھا۔ کس قدر خود غرض انسان ہے یہ۔ میں نے نارو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی دنیا بہت مختصر تھی اور میری دنیا وسیع تھی۔ پروفیسر، میں نے انسانی زندگی کا ہر رنگ روپ دیکھا تھا اور مجھے انسانی کمزوریوں کا بخوبی علم تھا۔ میں نے البرٹو کو تو معاف کر دیا تھا، اور اب میرے دل میں اس کے خلاف کوئی انتقامی جذبہ موجود نہیں تھا۔ سنو البرٹ، میں نے شفقت سے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اس طرح رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ تمہارے چاروں ساتھی اسی وقت بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب میں نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ان چاروں کے جہاز پر پہنچنے کی تھوڑی دیر بعد ہی جہاز یہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ غالباً ان چاروں نے اپنے باقی ساتھیوں کو یہی بتایا ہوگا کہ تم مر چکے ہو، اس لیے کسی نے تمہارا انتظار کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ مردوں کا بھلا انتظار کون کرتا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ تم اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ موجود ہو۔ شکر کرو کہ تم زندہ سلامت ہو اور مرے نہیں۔ اب تمہیں باقی عمر اسی ساحلی خطے میں گزارنا ہوگی۔ اگر تمہاری قسمت سے کوئی اور جہاز اس طرفہ نکلا تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، ورنہ تمہاری یہاں سے جانے کی کوئی صورت ممکن نظر نہیں آتی۔ ممکن ہے برسوں تک کوئی جہاز اس طرف سے نہ گزرے، کیونکہ یہ دور افتادہ افریقی علاقہ ہے اور ادھر کوئی جہاز نہیں آتا۔ میں نے ایک طویل مدت کے بعد تم لوگوں کے جہاز کے علاوہ اور کوئی جہاز اس علاقے میں نہیں دیکھا، لہٰذا اب تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے مکمل تیار کر لو کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جہاں تک سونے کا تعلق ہے تو تم جتنا سونا چاہو لے جا سکتے ہو۔ ابھی بھی یہاں سے کچھ دور سونے کے ڈھیر موجود ہیں، تم چاہو تو سب تم لے جا سکتے ہو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ البرٹو نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اگر مجھے اپنی زندگی کے باقی دن یہیں اسی علاقے میں گزارنا ہے تو پھر میں سونا لے کر کیا کروں گا؟ اس صورت میں تو سونا اور مٹی میرے لیے برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں ٹیابو، مجھے کسی طرح میرے وطن پہنچانے کا بندوبست کر دو۔ میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ میرے قبیلے کے لوگ درختوں کے تنوں کو کھوکھلا کر کے ان سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں تو بنا لیتے ہیں جنہیں وہ ماہی گیری کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ مشاک جہاز یہ نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی ان کے پاس جہاز موجود ہے۔ ان کی دنیا بہت محدود ہے، وہ جہاز بنانا اور اسے چلانا نہیں جانتے، لہٰذا میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر البرٹو ایک بار پھر رونے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگا۔ میں امکا اور نارو خاموش رہے، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ میں نے امکا کو حکم دیا کہ وہ البرٹو کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کا خیال رکھے، اور خود نارو کے ساتھ امکا کے جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ میں نے کہا، اب جب کہ البرٹو کو ہمارے قبیلے میں رہنا ہی ہے تو ہمیں کئی باتیں سوچنی پڑیں گی۔ رہنا تو اب اسے اسی قبیلے کے ساتھ ہے، نارو نے جواب دیا، کیونکہ اس کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ باہر کی دنیا کا کوئی جہاز ادھر نہیں آئے گا جو اسے لے کر جائے گا، اور جہاز کے بغیر وہ یہاں سے جا بھی نہیں سکتا۔ تو اب کون سا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نارو کہ تم نے اپنے قبیلے کی عورتوں پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ وہ کسی اجنبی کے قریب نہیں جائیں گی، کیونکہ اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ ان سے دو رنگی اولاد پیدا ہوگی اور تمہارے قبیلے کا خون گندا ہو جائے گا۔ کیا میں غلطی پر ہوں؟ نارو نے مجھ سے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے جواب دیا، لیکن اب اس تنہا شخص کے بارے میں تمہیں کچھ سوچنا پڑے گا، جسے ایک طویل عرصے تک بلکہ شاید اپنی ساری زندگی اسی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اس صورت میں کیا یہ نہ ہوگا کہ ہم اس شخص کو کسی بھی عورت کے قریب نہ بھٹکنے دیں؟ میری بات سن کر نارو سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے مسئلہ ہی ایسا پیش کر دیا تھا۔ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے ٹیابو؟ اس نے جھٹ سے سوال کیا۔ میری رائے کو چھوڑو،
میں نے کہا قبیلے کی سردار تم ہو اور اس مسئلے کا حل تمہیں دریافت کرنا ہے۔ اس طرح کے کام بھی ہو جائے اور قبیلے کے خون میں کوئی آمیزش بھی شامل نہ ہونے پائے۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ نارو کے چہرے پر غور و فکر کی گہری گہری لکیریں ابھرتی رہیں۔ بالآخر اس نے یہ خاموشی توڑ دی۔ میری سمجھ میں تو ایک ہی راستہ آتا ہے جس سے البرٹو کو بھی آزادی حاصل رہے گی اور ہمارے قبیلے کا خون بھی خراب نہیں ہوگا۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ عورت کے بدن سے البرٹو کا سفید فام بچہ جنم لے تو اس بچے کو اسی وقت ہلاک کر دیا جائے۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں معصوم انسانی جان کا ضیاع ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت بھی تو موجود نہیں ہے۔ پروفیسر البرٹو ہمارے قبیلے کا ایک رکن بن گیا تھا۔ شروع میں وہ سخت وحشت زدہ تھا۔ ہر روز طلوع آفتاب کے وقت وہ جا کر ساحل پر بیٹھ جاتا اور اپنی خالی آنکھوں سے سمندر کو تکتا رہتا، اس امید میں کہ شاید کوئی جہاز اس طرف آ جائے۔ وہ غروب آفتاب کے وقت تک وہیں اسی طرح بیٹھا رہتا۔ میں نے امکا کو اس کی میزبانی پر مامور کر رکھا تھا، چنانچہ امکا اس کی دیکھ بھال کرتا اور دوپہر کو ساحل ہی پر کھانا پہنچا دیتا، جسے وہ بددلی کے ساتھ کھا لیتا۔ کئی ماہ تک اس کی یہی کیفیت رہی۔ اس عرصے کے دوران اس نے خود سے کسی عورت کی قربت تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے تو بس ایک ہی دھن سوار تھی، اور وہ یہ کہ کوئی جہاز اس طرف آ جائے اور وہ اس میں بیٹھ کر یہاں سے چلا جائے۔ لیکن کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی کوئی جہاز ادھر نہیں آیا تو البرٹو مایوس ہونے لگا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ اب اسی جگہ کو اپنا وطن اور قبیلے کے لوگوں کو اپنا ہم وطن سمجھے۔ رفتہ رفتہ البرٹو کی مایوسی دور ہونا شروع ہو چکی تھی۔ تو 1 سال کی مدت گزرتے گزرتے وہ اس قبیلے کا ایک باقاعدہ فرد بن گیا تھا۔ اس نے قبیلے کی زبان بھی سیکھ لی تھی اور سیر و تفریح اور شکار وغیرہ میں بھی حصہ لینے لگا۔ اس نے قبیلے کے مخصوص رقص اور گیت بھی سیکھ لیے تھے اور اسے عورتوں کی رفاقت بھی حاصل ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے کاموں میں البرٹو سے بہت مدد ملی۔ میں نے اور البرٹو نے مل کر اپنی نگرانی میں بڑے بڑے قطعات اراضی صاف کروائے، ندی سے وہاں تک پانی پہنچانے کا بندوبست کیا اور جنگل سے ڈھونڈ کر اناج اور ترکاریوں کے پودے اور بیج تلاش کیے اور لوگوں کو باقاعدہ کھیتی باڑی کرنا سکھائی۔ بڑی خوشی ان سب کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا وہ۔ اب قبیلے کے لوگوں نے باقاعدہ کاشتکاری شروع کر دی۔ سب سے پہلے پھلوں اور ترکاریوں کے باغات لگائے گئے اور پھر آہستہ آہستہ اناج کے کھیت بھی اگنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پروفیسر 10 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ان 10 برسوں کے دوران 20 مواقع ایسے آئے جب مجھے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ ایک بار جنگلی ہاتھیوں کا ایک بڑا غول ایک کھیت میں گھس آیا اور میں نے البرٹو کی نظروں کے سامنے ہی 2 ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ باقی ہاتھی بھاگ گئے۔ اس طرح ایک بار جنگلی سوروں کے ایک جتھے نے ہماری آبادی پر حملہ کر دیا تھا۔ میں نے تنہا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے سوروں کو ہلاک کر دیا۔ یہ اور اس طرح کی 20 واقعات کی وجہ سے میں نے البرٹو کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ شگان دیوتا، جس کا میں منظور نظر ہوں، واقعی کوئی زبردست طاقت والا دیوتا ہے جس نے مجھے ان صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ خود بھی اپنا اصل مذہب ترک کر کے شگان دیوتا کے پجاریوں کی صف میں شامل ہو گیا اور پھر میرا دل و جان سے معتقد بن گیا۔ ان 10 برسوں کے دوران البرٹو نے ایک بار بھی اس حصے کی طرف جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا جہاں سونے کے حصے بکھرے پڑے تھے۔ وہ سونے کو جیسے بالکل ہی بھول گیا تھا۔ 10 سال کی مدت کے دوران قبیلے میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ بہت سے لوگ، جن میں خود نارو بھی شامل تھی، وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ نارو کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد 16 تھی۔ یہ بات کسی حد تک طے تھی کہ نارو کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا پالیش قبیلے کا سردار بنے گا۔ پالیش کی عمر اس وقت کوئی 25 برس ہوگی اور قبیلے کے تمام لوگوں کی طرح وہ بھی میرا بے حد احترام کرتا تھا۔ البرٹو بوڑھا ہو رہا تھا۔ اس نے سجنبی دنیا میں اپنی زندگی کے 10 بیش قیمتی سال گزار دیے تھے، لیکن وہ اکثر اپنے وطن کو یاد کر کے رنجیدہ ہو جاتا اور گھنٹوں اپنے وطن کو یاد کرتا رہتا۔ اسے آج تک اس بات کا افسوس تھا کہ اس نے لڑکیوں کے اغوا کا منصوبہ کیوں بنایا۔ اگر وہ یہ منصوبہ نہ بناتا تو آج وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے وطن کی سرزمین پر بیٹھا ہوتا اور عیش کر رہا ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کا یہ پچھتاوا بیکار تھا۔ قبیلے کے وہ لوگ جو کبھی میری آنکھوں کے سامنے جوان اور بچے تھے، اب بوڑھے ہو چلے تھے اور بوڑھے مر چکے تھے، لیکن ایک میں تھا کہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ البرٹو اور باقی سب لوگ اس بات پر تعجب کرتے کہ مجھ پر گردشی ماحول کا اثر کیوں نہیں ہوتا، لیکن میرے پاس ان کو مطمئن کرنے کا یہی جواب تھا کہ یہ شیگان دیوتا کی مہربانی ہے، اور لوگ میری ثواب سے مطمئن ہو جاتے۔ اور پھر جیسے تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ وہ گرمیوں کی ایک چمکیلی صبح تھی۔ میں، البرٹو اور نارو ساحل پر کھڑے ہوئے تھے۔ اب ہم لوگوں نے باقاعدہ کشتیاں بنانی شروع کر دی تھیں جن میں بیٹھ کر لوگ مچھلیاں پکڑنے جایا کرتے تھے۔ وہ کشتیاں جنہوں نے رات بھر مچھلیاں پکڑی تھیں اب وہ واپس آ رہی تھیں۔
اور ان میں سے مچھلیاں اتاری جا رہی تھیں۔ پالش اور اس کے ساتھ ہی مچھلیوں کو اتارنے کے بعد میرے اور البرٹو کے پاس کھڑے ہو گئے تھے کہ اچانک ایک جہاز کا ہیولا نظر آیا۔ میری اور البرٹو کی نظریں بیک وقت جہاز پر پڑی اور البرٹو کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ٹیابو دیکھو، وہ کوئی جہاز ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا، اور شاید اسی طرف آ رہا ہے۔ میرا دل اسے دور سے آتے ہوئے دیکھ کر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اچانک گزرے ہوئے زمانے کی یادیں کسی فلم کے مناظر کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگی۔ پروفیسر، 10 سال پہلے بھی اسی طرح ایک جہاز آیا تھا اور اس میں سوار ایک شخص، البرٹو، ابھی تک یہاں اس علاقے میں موجود تھا۔ یہاں کی آب و ہوا نے البرٹو کے چہرے کے نقوش بدل دیے تھے۔ اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں اور سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اس کی ہیت بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے جسم کی وہ رنگت جو اس وقت سرخ و سفید تھی، تب وہ یہاں آیا تھا تو اب افریقہ کے تپتے ہوئے سورج کے سبب سانولی ہو گئی تھی، لیکن اب اس کا رنگ مقامی باشندوں سے بالکل مختلف تھا۔ میں اور البرٹو صرف 2 شخص ایسے تھے جن کے جسم کی رنگت باقی سے افہاموں سے جدا تھی۔ البرٹو کے رنگ پر تو موسم اور آب و ہوا کے کچھ اثرات بھی ہوئے تھے، لیکن میری رنگت تو اب بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس وقت تھی جب میں یہاں پہنچا تھا۔ البرٹو، جو اس وقت میرے ساتھ تھا، جہاز کو دیکھتے ہی بری طرح ناچنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا، ٹیابو، وہ جہاز ہے، سچ مچ کا جہاز، اور ہماری ہی طرف آ رہا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا ٹیابو، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ نہیں میرے دوست، میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ ایک حقیقت ہے۔ اوف مائی گاڈ، البرٹو نے کہا۔ 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے کے دوران میں نے باہر کی دنیا کے کسی آدمی کی شکل نہیں دیکھی۔ مجھے یہ سب کتنا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اب میں باہر کے لوگوں کو دیکھوں گا، شاید میں اپنے وطن بھی واپس جا سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے وہ تمام دوست جو آج سے 10 سال پہلے جو میری مہم میں شریک تھے، مجھے کب کا مردہ سمجھ کر میری یاد اپنے دل سے فراموش بھی کر چکے ہوں گے، اور معلوم نہیں ان میں سے کتنے زندہ ہوں اور کتنے ہی عدم آباد کا سفر اختیار کر چکے ہوں۔ 10 سال کی مدت ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے ٹیابو، تمہارا کیا خیال ہے؟ فرتے جذبات سے البرٹو کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا اور میں سوچوں میں گم تھا۔ ہاں البرٹو، تم ٹھیک کہتے ہو، 10 سال کی مدت کم نہیں ہوتی اور اس عرصہ میں انسان کے اندر بے پناہ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب تم اپنے آپ ہی کو دیکھ لو، آج سے 10 سال پہلے تمہارے نزدیک سونے کے ایک ٹکڑے کی قیمت کتنی زیادہ تھی۔ اسی سونے کے لالچ میں تم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اتنی دور دراز کا سفر کیا اور اس قدر تکلیفیں جھیلیں، لیکن گزشتہ 10 سالوں سے تمہاری نظروں کے سامنے منوں بلکہ ٹنوں سونے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی تم نے نہیں دیکھا۔ ہاں ٹیابو، البرٹو نے جیسے کسی خواب سے چونکتے ہوئے کہا۔ سونا، ہاں سونا، بے شک میں سونے کا دیوانہ تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ سونے کے بغیر انسانی زندگی زیادہ محفوظ و مامون ہے۔ ارے ہاں ٹیابو، کہیں یہ لوگ بھی سونے کی تلاش میں ادھر نہ رہے ہوں، ورنہ اس طرح تو گزشتہ 10 سالوں کے عرصے میں کسی بھی جہاز نے یہاں کا رخ نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے، میں نے کہا، ممکن ہے تمہارے سابقہ ساتھیوں میں سے کوئی اس جہاز میں سوار ہو اور اس مہم کی سربراہی کر رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے سابقہ ساتھیوں میں سے کسی کی اولاد اس مہم میں شامل ہو اور اسے اپنے باپ سے اس علاقے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہوں اور وہ سونے کے لالچ میں ایک جہاز لے کر ادھر چل پڑا ہو۔ اگر وہ سونے کی تلاش میں نہیں آ رہے اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ اس علاقے میں سونا موجود ہے، تو ہم انہیں اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے، البرٹو نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ راستہ بھول کر ادھر آ رہے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی خاص مقصد ہو۔ بہرحال اگر وہ سونے کی تلاش میں آ رہے ہیں تو تم انہیں صرف ایک شرط پر تھوڑا بہت سونا لے جانے دینا۔ کیا شرط ہوگی؟ میں نے البرٹو سے پوچھا۔ وہ یہ کہ وہ مجھے حفاظت کے ساتھ سپین پہنچا دے، البرٹو نے کہا، اور اگر تم یہاں سے جانا چاہو تو تمہیں بھی تمہاری منزل پر پہنچا دیں۔ میری منزل کی فکر مت کرو، میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو خود بھی نہیں معلوم کہ میری منزل کون سی ہے اور کہاں ہے، تم صرف اپنی بات کرو۔ اگر تمہاری یہی شرط ہے تو یقین کرو کہ اس شرط کی تکمیل کے بغیر وہ لوگ یہاں سے سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں لے جا سکیں گے۔ لیکن تم نے شرط عائد کرتے وقت اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس شرط کی تکمیل سے پہلے ہی ان لوگوں کا کام ہو جائے گا۔ وہ لوگ سونا حاصل کر چکے ہوں گے اور پھر اس کے بعد ان کی مرضی ہوگی کہ تمہیں ساتھ لے جائیں یا نہ لے جائیں۔ وہ تمہارے بغیر بھی یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں، کیا چیز انہیں بھاگ نکلنے سے روک سکے گی؟ علاوہ ازیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ راستے میں تمہیں ہلاک کر دیں یا کسی ویران ساحل پر تمہیں اتار پھینکیں۔ اس صورت میں تم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ کیا تم تنہا ان سب سے نمٹ سکو گے؟ ظاہر ہے نہیں، البرٹو نے مایوسی سے جواب دیا، لیکن تمہارے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا
لیکن جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان پر شرط عائد کرنے کے بجائے ان کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کریں تو شاید ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس صورت میں تمہاری جان کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ٹیابو، البرٹو نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے اندر اتنی سوجھ بوجھ کہاں سے آ گئی۔ تمہاری باتیں تو اتنی عاقلانہ اور فاضلانہ ہوتی ہیں کہ میں اگر اپنے لوگوں میں واپس جا کر وہاں کے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دور دراز کے سیاہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے بے نام ساحلی مقام پر ایک شخص ایسا بھی موجود ہے جس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، تو لوگ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے۔ کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں نے البرٹو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دراصل میں اس وقت اپنے خیالوں میں گم تھا پروفیسر، اور محض زبانی البرٹو سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اس آتے ہوئے جہاز کو دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وسیع و عریض براعظم افریقہ کے حقیر سے ساحلی مقام پر میں نے جنگلی اور نیم وحشی قبائل کے درمیان خاصی لمبی مدت گزار دی تھی۔ اس اسنا میں میں نے ان وحشیوں کو زندگی کی بہت سی نعمتوں سے روشناس کرا کے ان کے شب و روز کو زیادہ آرام دہ اور سہل بنا دیا ہے۔ میں نے ان کو مویشی پالنا سکھا دیا۔ اب قبیلے کی بستی میں جگہ جگہ گایوں، گھوڑوں، بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے باڑے موجود تھے۔ میں نے انہیں اناج اور ترکاریاں اگانا بھی سکھا دیا تھا، اور اب ان کا گزارا محض گوشت اور جنگلی پھلوں پر نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے اگائے ہوئے اناج اور سبزیاں وغیرہ بھی ان کی غذا میں شامل ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے کچا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اور وہ گوشت کو بھوننا اور پکانا سیکھ گئے تھے۔ غرض یہ کہ ان کی زندگیوں میں ایک تغیر عظیم برپا ہو چکا تھا، اور اب میں محسوس کرتا تھا کہ ان لوگوں کو میری ضرورت نہیں رہی ہے۔ میں خود بھی اب یہاں رہتے رہتے شب روز کی یکسانیت سے اکتا گیا تھا، اور کسی نئے جہان کی طرف، کسی نئی دنیا کی تلاش میں اب کہیں اور نکل جانا چاہتا تھا۔ جہاز کو اپنے علاقے کی طرف آتا دیکھ کر میں نے یہی سوچا کہ جہاز والوں سے اچھے مراسم قائم کر کے البرٹو کو ان کے حوالے کر دوں گا کہ وہ اسے اس کے وطن پہنچا دیں، یا مہذب دنیا کے کسی ایسے شہر میں پہنچا دیں کہ وہ اپنے وطن واپس جا سکے۔ مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ البرٹو اپنے وطن سے دور رہ کر کتنا دل گرفتہ اور غم زدہ ہے، اور میں اس کی دل سے مدد کرنا چاہتا تھا۔ سنو البرٹو، میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اس جہاز کو ہمارے ساحل تک پہنچنے میں میرے اندازے کے مطابق کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ لوگ کس ارادے سے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ بن جائے اور یہ تمہیں یہاں سے لے جانے پر راضی ہو جائیں۔ ممکن ہے یہ لوگ تمہیں تمہارے وطن کے بجائے مہذب دنیا کے کسی اور شہر میں پہنچا دیں، جہاں سے بعد میں تم اپنے وطن جا سکو، لیکن اس کے لیے تمہیں رقم کی ضرورت ہوگی جو اس وقت تمہارے پاس بالکل موجود نہیں۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ فوراً سونے والے علاقے کی طرف نکل جاؤ اور وہاں سے سونے کے کچھ چھوٹے بڑے ٹکڑے اکٹھا کر کے لے آؤ تاکہ آئندہ زندگی میں تمہارے کام آ سکیں۔ میرے پاس کافی سونا پہلے ہی سے موجود ہے، البرٹو نے کہا۔ آج سے کئی سال پہلے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر سونے کے علاقے میں جا کر سونے کے کئی چھوٹے بڑے ٹکڑے اکٹھا کر لیے تھے جن کا وزن کئی سیر ہو سکتا ہے۔ یہ سونا میری بقیہ زندگی کے لیے بہت کافی ہے اور میری جھونپڑی میں پڑا ہوا ہے، اور مجھے مزید سونا درکار نہیں ہے۔ اوہ، تو تم میری توقع سے زیادہ چالاک نکلے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں چالاکی کی کوئی بات نہیں ہے ٹیابو، البرٹو نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کب مجھے یہاں سے نکلنے کا اچانک موقع مل جائے اور کب کوئی تائید غیبی حاصل ہو جائے اور میں یہاں سے نکل سکوں۔ اس وقت نہ جانے میرے پاس اتنی مقدار میں سونا موجود ہو یا نہ ہو کہ میں اپنی گزر اوقات کے لیے کچھ سونا جمع کر سکوں، اس لیے میں نے یہ کام پہلے ہی کر لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب چلو اونچی چٹان پر چل کر کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے جہاز کی رفتار کا نظارہ کریں۔ یہ تجویز اچھی ہے، البرٹو نے کہا، اس طرح قریب آتے ہوئے لوگ بھی ہمیں دیکھ سکیں گے۔ میں اور البرٹو ایک اونچی سی چٹان پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے اور دور سے اپنی طرف آتے ہوئے اس جہاز کو دیکھنے لگے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں پروفیسر کہ 10 سال کی اس مدت میں جہاں البرٹو نے زندگی اس خطہ ارض پر گزاری تھی، میں نے یہاں کے لوگوں کو اور بھی بہت سی باتیں سکھا دی تھی، وہیں ان کو تن ڈھانپنا بھی سکھا دیا تھا۔ چنانچہ اب قبیلے کا کوئی فرد بالکل ننگا نہیں رہتا تھا، بلکہ جانوروں کی کھالوں سے اور درختوں کے بڑے بڑے پتوں کے ذریعے ستر پوشی کی جاتی تھی، اور میں اور البرٹو بھی اس وقت پہلے کی طرح برہنہ نہیں تھے، بلکہ ہم نے اپنی اپنی کمر کے نیچے جانوروں کی کھالیں لپیٹ رکھی تھیں۔ جہاز بڑی سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اتنی دیر تک ایک بات صاف طور پر محسوس کی جا سکتی تھی، اور وہ یہ کہ جہاز کا رخ ہماری طرف ہی تھا۔ البرٹو غور سے جہاز کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیابو، البرٹو نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہاز اچانک اپنا رخ بدل کر کسی اور طرف نکل جائے اور ہمیں اس امید میں ہی بیٹھے رہنا پڑے کہ یہ ہماری طرف آ رہا ہے۔
اگر ایسا ہوا تو ہماری ساری امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہو؟ میں نے ایک سبک سی کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ان کشتیوں میں سے ایک تھی جو میری اور البرٹو کی زیر نگرانی قبیلے والوں نے تیار کی تھی اور جنہیں چپوؤں کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ خواہ میں دیکھ رہا ہوں، البرٹو نے کہا۔ یہ کشتی ہے، لیکن کیا یہ سمندر میں زیادہ دور تک جا سکے گی؟ ضرور جا سکے گی، میں نے اطمینان سے کہا، بشرطے کہ میں وہاں لے جانا چاہوں تو۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جہاز نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تو تم کشتی میں بیٹھ کر جہاز کے قریب جانے کی اور اسے یہاں ساحل تک لانے کی کوشش کرو گے؟ البرٹو نے پوچھا۔ بالکل، میں نے کہا، میرا یہی ارادہ ہے اور میں تمہاری خاطر ایسا ہی کروں گا، لیکن کسی تیز موج کی لپیٹ میں آ کر کشتی الٹ بھی سکتی ہے کیونکہ اس میں انجن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو تم کیا کرو گے؟ تم اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ سمندر میرا دوست ہے اور وہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا۔ تم واقعی ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز انسان ہو ٹیابو، البرٹو نے کہا۔ میں گزشتہ 10 سال سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں تمہاری اصل طاقتوں کو اب بھی پوری طرح نہیں جان سکا۔ نہ جانے تم اپنے اندر کون کون سی قوتوں کے خزانے چھپائے بیٹھے ہو۔ ہر بار تمہاری کسی نہ کسی نئی خصوصیت کا انکشاف ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا اس وقت تک تمہاری ساری خصوصیات مجھ پر منکشف نہیں ہوں گی۔ میں نے البرٹو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور میں جواب دیتا بھی تو کیا، میں بھلا اسے اپنے بارے میں کیا بتا سکتا تھا؟ پروفیسر، ہم دونوں خاموشی سے جہاز کو دیکھتے رہے جو اب کافی قریب آ چکا تھا۔